الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اس سے پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ دنیا انسان کی عارضی قیام گاہ ہے. آدمی ایک مدت کے لیے دنیا میں آتا ہے. ہر انسان کا الگ الگ ٹائم ہوتا ہے. کوئی دنیا میں آ کر جلدی چلا جاتا ہے، کوئی درمیانی زندگی گزار کر جاتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ طویل عمر عطا فرماتے ہیں، لمبی زندگی. جسے لمبی زندگی ملی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کامیاب تھا، اور وہ کامیاب ہو کر چلا گیا. جسے درمیانی عمر ملی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناکام تھا. جو دنیا سے کم عمر میں چلا گیا وہ بھی ناکام نہیں ہے. کامیابی اور ناکامی کا مدار انسان کی زندگی پر نہیں، اس کے اعمال پر ہے. ایک آدمی طویل عمر پاتا ہے، نافرمانی میں زندگی گزار کر چلا گیا. اس کے مقابلے میں ایک آدمی تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں آیا لیکن اچھے اعمال کیے، نیکیاں کما کر گیا. اس طویل عمر والے کے مقابلے میں یہ جو تھوڑی سی مدت لے کر دنیا میں آیا تھا وہ کامیاب.
اور کامیابی کا دار و مدار دنیا کے اسباب، دنیا کے وسائل، دنیا کے مال و دولت پر نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں مالوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ کے یہاں جو فیصلے ہوں گے انسان کی نیک نیتی پر، اس کے اچھے اعمال پر، اس کی دن رات کی عبادتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جو بندہ اسباب کے نقشے میں، مال و دولت کے دائرے میں رہ کر بھی آخرت کو فراموش نہیں کرتا اور اعمال صالحہ میں جڑا ہے، کوئی دقیقہ، کوئی منٹ بغیر نیکیوں کے نہیں گزارتا، حقیقت میں اس بندے نے دنیا کی زندگی کو سمجھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی دکانوں پر لوگ بیٹھے ہیں، کاروبار میں لگے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، مال آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، کیش گن بھی رہا ہے۔ دیکھنے والا دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ تو دنیا کی ریل تیل میں لگا ہے، دنیا بٹور میں جمع کرنے میں لگا ہے، لیکن وہ انسان دکان پر بیٹھ کر بھی یاد الہی میں مشغول ہے، ذکر خدا میں لگا ہوا ہے۔ جہاں جس کاؤنٹر پر دکان میں وہ بیٹھا ہے، وہاں جو گلہ سامنے ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹا سا قرآن کریم رکھا ہے، وہ تلاوت بھی کر رہا ہے، اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے اور تجارت میں بھی لگا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ دنیا کے نقشے میں انسان آخرت کو کما دے۔ جب دکان پر گاہک آتا ہے اس سے گفتگو کر لی، اس سے لین دین کی بات کر لی، فارغ ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کرتا ہے۔ کبھی تو وہ تسبیحات گھماتا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے، کبھی استغفار کی کثرت کرتا ہے، کاروبار بھی ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں آخرت کی فکر۔ جس بندے کو آخرت کی فکر نصیب ہو جائے پھر اس کے سامنے دنیا کے مال و دولت کے ڈھیر لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے جتنی لذت اور جتنا مزہ ذکر اللہ میں آتا ہے، تلاوت قرآن میں آتا ہے، پیسے گننے میں اتنا مزہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، دنیا عارضی چیز ہے، ضرورت کا سامان ہے، لیکن اسباب میں اللہ نے ثبوت نہیں رکھا۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ خود اپنے بارے میں تحریر فرماتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں کہ جس وقت گرمی شدید تھی، گھر میں ایئر کنڈیشن کی، اے سی کی ضرورت پیش آئی، سوچا کہ چلو گرمی سے راحت مل جائے، کچھ ٹھنڈک حاصل ہو جائے، گھر میں اے سی لگا لو۔ وہ اے سی کوئی معمولی قیمت پر نہیں آتا، اس کے لیے بڑی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، خیر وہ خرچ کر کے وہ اے سی گھر میں آیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر وہ الیکٹریشین جو تھا وائر میں، اس نے بتایا کہ اے سی کے لیے آپ کے گھر میں بجلی کی جو لائن لگی ہے، جو وائر لگے ہیں، یہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اس کے لیے الگ لائن ہوتی ہے، اس کے لیے ہیوی کیبل ہوتا ہے،
اس کی لائن کھینچی جاتی ہے، تب جا کر یہ آپ کا اے سی جو ہے اوپن ہوگا، اٹھے گا اور راحت ملے گی، وہ لایا گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب وائر مین نے کہا کہ حضرت اس کے لیے جو وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے وہ وولٹیج آپ کے اے سی کے لیے ناکافی ہے، اب کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اسٹیبلائزر لگانا ہوگا جو آنے والی بجلی کو، اس کے کرنٹ کو کنٹرول کرتا ہے، جتنے وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے وہ اے سی کو لا کر دیتا ہے، وہ منگوایا گیا۔ پھر اس کے بعد لگایا، پھر دیکھا کہ حضرت جس کمپنی کا یہ اسٹیبلائزر لایا گیا وہ بھی ناکافی ہے، اس کے لیے ہیوی اسٹیبلائزر کی ضرورت ہے، وہ لایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اسی چکر میں گرمی سے بچنے کے لیے اور ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے جس انتظام میں لگا تھا اس میں 6 مہینے گزر گئے، کبھی یہ نہیں چلتا، کبھی وہ نہیں چلتا، کبھی یہ لایا، کبھی اس کو بھیجا، دوسرا منگوایا۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کی راحت، مال و دولت خرچ کرنے کے باوجود یہاں کا سکون انسان کو حاصل نہیں ہوتا، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے اسباب میں سکون نہیں رکھا، دنیا کے مال و دولت میں ہم نے سکون نہیں رکھا، دنیا کے عیش و آرام میں ہم نے راحت نہیں رکھی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا سکون چاہیے، زندگی میں راحت چاہیے، اطمینان چاہیے، وہ دنیا کے نقشے میں نہیں ملے گی، نرم نرم بستروں پہ نہیں ملے گی، ایئر کنڈیشن کمروں میں ٹھنڈی ہواؤں سے نہیں ملے گی، کتنے بھی عالی شان اور کتنے بھی مضبوط اور محفوظ قلعے تعمیر کر لو، بنگلے بنا لو، اس میں بھی چین سکون نہیں۔ فرماتے ہیں کہ چین سکون حاصل کرنا ہے، اطمینان والی زندگی چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لوگوں اطمینان اور سکون ہم نے ہمارے ذکر میں رکھا ہے، اللہ کی یادوں میں رکھا ہے، تلاوت قرآن میں رکھا ہے، نمازوں کے سجدوں میں رکھا ہے، اسے کہتے ہیں سکون اور اطمینان۔ بہت مال و دولت والا ہو یہ نہ سمجھے، دھوکہ نہ کھائے کہ وہ بڑے سکون میں ہے، اسے پوچھ لیجیے، وہ خود اپنے حالات بتائے گا۔ زندگی میں کمائی تھوڑی ہو لیکن اس میں اگر برکت ہو، آدمی سکون میں زندگی گزارتا ہے۔ ایک آدمی 2-5 ہزار روپے کما کر لاتا ہے اور دوسرا ایک آدمی لاکھ روپے کماتا ہے، اب وہ 2-5 ہزار کمانے والا جب آمد و رفت کرتا ہے، کہیں ٹریولنگ کرتا ہے، تو اسے اس کی پہچان والے مل گئے، اس کے دوست مل گئے کہ بھائی چلیے ہم کو بھی اسی طرف جانا ہے، ہمارے ساتھ آپ سوار ہو جائے۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، گھر پہنچتا ہے، جہاں جانا ہے جاتا ہے، اس کے وہ کرائے کے پیسے بچ گئے، یہ ہوئی برکت۔ جب وہ مارکیٹ میں نکلتا ہے، سودے کے لیے نکلتا ہے، بازار میں جاتا ہے، جو چیز 100 روپے میں ملنے والی تھی اسے 10-20 روپے میں مل گئی، یہ برکت۔ اب ایک آدمی جو لاکھ روپے کما کر لا رہا ہے، جیسے ہی وہ اپنی کمائی گھر لے کر آیا، دیکھا کہ بچہ بیمار ہے، دوسری طرف اہلیہ بھی بیٹھی ہے کہ اسے بھی تکلیف ہے، اسپتال میں جاتا ہے، 5,000 10,000 کے ٹیسٹ ہوتے ہیں،
یہ بلڈ ٹیسٹ کراؤ، یورین ٹیسٹ کراؤ، اسپتال میں داخل کرو، 50، 60، 70 ہزار کا بل ہو گیا۔ یہ 2-4 ہزار کمانے والے کی کمائی میں اللہ نے برکت ڈال دی، اور وہ لاکھ روپے کما کر لایا، اس کے مال میں بے برکتی۔ اب سکون میں یہ ہے یا وہ؟ اسی لیے دنیا کے نقشے میں مت دیکھو کہ جو آدمی جتنا امیر ہوتا ہے وہ اتنا مالدار۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھوک لگے تو یہ مال و دولت کیا کام کی۔ ایک آدمی عمرہ کے سفر پر روانہ ہوئے، وہاں پہنچے عمرہ کے لیے، مال و دولت تھی اور اپنی دولت پر بڑا غرور بھی تھا کہ آج کل دنیا میں پیسے سے سب مل جاتا ہے۔ اسے لوگوں نے سمجھایا بھائی دیکھے عمرہ کا سفر ہو، حج کا سفر ہو، وہ رمضان کا عمرہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ انتظام پہلے سے ہونا چاہیے، آپ کی رہائش کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، سحر اور افطار کا انتظام۔ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے بہت ہیں، 100 ریال کی چیز ہوگی میں 500 ریال میں خرید لوں گا، مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، بہت پیسے ہیں، منی پاور۔ یہ دماغ میں گھس جاتا ہے، آدمی کی عقل جو ہے شل کر دیتا ہے۔ تکبر کی سب سے بڑی وجہ یہ انسان کے پاس مال و دولت کا ہونا۔ جب بہت زیادہ مال آتا ہے آدمی غرور میں چلا جاتا ہے۔ یہی غرور تو وہ قارون کے پاس تھا، یہی تکبر فرعون کے پاس تھا جس نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب وہ عمرہ کے سفر پر گیا، رمضان تھا، لوگوں نے سمجھایا تھا بھائی کسی ٹور میں چلے جاؤ، کھانے پینے کا انتظام ہوگا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنی آزادی سے جاؤں گا، جس ہوٹل میں چاہے رہوں گا، جہاں جی چاہے کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، پہلے دن قیام تھا، جا کر ہوٹل تو مل گیا اسے۔ اب شہری کا وقت ہوا، جو ٹور والے حضرات تھے اپنے ساتھ آئے ہوئے جتنے بھی حاجی یا عمرہ کرنے والے ان کو وقت پر جگاتے، پکا پکایا بنا بنایا کھانا پیش کر دیتے، ان کی سحری اطمینان سے ہو گئی۔ اب جس آدمی کو منی پاور کا غرور تھا، مال و دولت کا نشہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں پیسے کے بلبوتے پر اپنی سحر کا اور افطار کا انتظام کر لوں گا، اس کی آنکھ تھوڑی تاخیر سے کھلی، سحر کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ باقی تھے۔ جب وہ بیدار ہوا دیکھا کہ ابھی 10 منٹ باقی ہے اور وقت ختم ہونے والا ہے، جلدی سے نیچے اترا، نیچے دیکھا ہوٹل بند پڑا ہے، گیسٹ ہاؤس میں رکا تھا، ان سے پوچھا قریب میں کوئی ہوٹل بتایا کہ فلاں سڑک کے پاس فلاں جگہ پر، وہاں گئے وہ ہوٹل بھی بند۔ اب اسی چکر میں وہ سحر کا وقت نکل گیا اور بغیر سحری کے اس کو روزہ رکھنا پڑا۔ اب کہاں گئے پیسے کا پاور، منی پاور جو تھا اس کے دماغ میں جو غرور تھا کہ وقت پر میں 100 کے بجائے 500 ریال خرید لوں گا، اپنا انتظام کر لوں گا۔ اللہ نے پہلے دن اسے بتا دیا کہ مال و دولت کے ہونے کے باوجود تو بغیر سحری کے روزہ رکھے گا۔ فرماتے کہ یہودی کے پاس مال و دولت کے خزانے تھے، اس زمانے میں گولڈ سلور چلتا تھا، سونے چاندی کے سکے، اور اس زمانے میں بینک کا نظام نہیں تھا، ہر آدمی تہخانے میں بوئرے میں وہ اپنا خزانہ چھپا دیتا تھا۔ اس نے بھی تہخانے میں وہ خزانہ چھپا رکھا تھا، وہاں ایک گارڈ کو رکھا تھا سیکیورٹی، وہ اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔
جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے اس کو اس کے کھونے کا اور چلے جانے کا ڈر بھی ہوتا ہے، اسی میں رات دن اسے نیند نہیں آتی۔ جس کے پاس کچھ نہیں، آگے سے دروازہ کھلا ہے، پیچھے سے کھلا ہے، چوڑے راستے سے آتا ہے، دوسرے سے چلا جاتا ہے، ننگا نہائے گا کیا، نچوڑے گا کیا، وہ آرام سے مزے کی نیند سو جاتا ہے۔ اور مال و دولت والا کبھی الماری چیک کرتا ہے، کباٹ کو تالے لگاتا ہے، اوپر کا دروازہ دیکھتا ہے، ٹیرس چھت کے اوپر جو لوگ ہے وہ چیک کرتا ہے، ڈر ہے مال دے کر چور گھس نہ جائے، کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے۔ فرماتے کہ وہ جو رئیس تھا مالدار، اس کو شک ہوا کہ میرا جو گھاٹ ہے، جو میں نے سیکورٹی رکھی ہے، کہیں وہ اس میں خیانت تو نہیں کرتا۔ چپکے سے وہ نیچے گیا، اس نے وہ تہہ خانے کا لاک کھولا چابی سے، اندر داخل ہوا۔ اب وہ جو وہاں پر سیکیورٹی تھا، جو اس نے دربان بٹھایا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ میرا سیٹ، میرا مالک اندر گیا ہے۔ وہ اندر اپنے خزانے کی نمائش کرتا ہے، دیکھتا ہے، اطمینان کرتا ہے کہ ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب باہر سے جب اس نے گھاٹ میں دیکھا کہ دروازہ یہ کیسے کھلا رہ گیا، اس نے پھر باہر سے لاک کر دیا۔ اس زمانے کے جو دروازے تھے اتنے موٹے موٹے اور دیواریں بھی اتنی موٹی ہوتی کہ باہر والے کا آواز نہ اندر جاتا ہے، اندر والے کی آواز باہر نہیں آتی۔ وہ اندر چیختا چلاتا رہا، آواز دیتا رہا کہ میں اندر ہوں، میں سیٹ ہوں، لیکن باہر تو آواز آتی نہیں۔ صبح ہوئی، دوپہر ہوئی، شام ہوئی، ایک دن گزرا، بغیر کھائے پیے اسی مال و دولت کے خزانے میں اس نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ نہ وہ سونا اس کے کام آیا، نہ اس کا چاندی کام آیا، نہ ہیرے جواہرات اس کے کام آئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی مال و دولت اور دنیا کے خزانے یہ انسان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، ضرورت پوری کرنے والی ذات اصل میں اللہ کی ہے۔ زندگی میں اگر برکت ہو جائے تو کم مال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ اب تعالیٰ شان ہو دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مقصد حیات ہیں اللہ نے دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اب تعالیٰ شان ہو اسی کے تحت ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔